تے مالک اس کو مارنا شروع کر دیتا کہ تیری جرت کی ہوئی میری شہر مارنا. ایسے دور دے وچ اللہ کریم نے تیرے تے میرے مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا کہ جس وقت سارا عالم اندھیرے دے وچ سی، ظلمت دے وچ سی، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت نظر آ رہی سی، تیرے تے میرے مصطفیٰ کو اللہ نے نور بنا کے دے دیتا. فرمایا گھبراؤ نہیں، قد جاءکم من اللہ نور، تاکہ تھوڑے بعد آیا اللہ کی طرف نور تے روشن کیتا کہ جڑی ظلمت کو ختم کرے گی اور تمہیں روشنی دے وچ داخل کروا دے گی، ہدایت کی طرف لے آئے گی. اس واسطے اللہ کریم نے بڑے احسان فرمائے نے بندیاں تے، لیکن احسان ضائع نہیں. لیکن جب اپنا پیارا حبیب کو فرمایا ذہن وچ رکھنا من اللہ نے تھوڑے تے احسان کیتا ہے. محبت کرو سبحان اللہ رب العالمین. رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. البتہ تحقیق آیا کا جواب، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں کے اوپر بڑا بڑا احسان فرمایا ہے. یہ احسان فرمایا ہے انہاں وچ اپنی شان والا عزت والا عظمت والا رسول مبعوث فرمایا ہے. میرے دوست ایک اس وقت مبعوث فرمایا جب غریب تے موجود سن، لیکن غریباں دی عزت کرنے والا نظر نہیں سی آ رہا. جب ماواں تے موجود سن لیکن انہاں دے قدماں دے تلے جنت سمجھن والا پتر نظر نہیں سی آ رہا. جب باپ تے موجود سن لیکن انہاں دی عزت کرنے والا بیٹا نظر نہیں سی آ رہا. جب میرے دوستوں ہر انسان موجود سی لیکن کوئی بھائی دی قدر والا کرنے والا نظر نہیں آ رہا. بھائی موجود سن لیکن انہاں دستے بازو بننے والا بھائی نظر نہیں سی آ رہا. جب ساری کائنات ظلمت دے وچ اندھیریاں دے وچ ڈوبی ہوئی، اس وقت جامعہ دلال نے اس نے پہلو جگہ نے اعلان نبوت فرمایا، فران دی چوٹی تے چڑھ کے اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا.
کوئی نہیں ہے توجہ کرنے والا جو کسی توجہ نہیں کی پھر حقوق مندے اسلام کو دعا کے رسول اسلام دے وچ حقوق کینے ہوتا دے میں اسلام نے تے سارے میں استعدا فرمایا نے دین عزت دینے والی ذات پہ مصطفیٰ دی یا عزت دی تے کس دی تیرے تے میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی کہ جس وقت دیاں کو زندہ کر کر کیتا جانا بیٹی پیدا ہونی گھر دے وچ خدا گلا دبا کے اس کو دفنا دینا اس دور دے وچ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو بیٹیاں کو قتل نہ کرو اگر بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے فرمایا اس کو قتل نہ کرو حضور نے آ کے بیٹی کی عزت فرمائی فرمایا لوگو جس کو اللہ نے دھی عطا فرمائی انہیں اللہ کی رضا کی خاطر اس کو پالیا جب وڈی ہو گئی اور پرورش کر کے خدا بیاہ کر دیتا فرمایا جنت جنت نہیں جائے گا میں محبت کردے دلال کرتا جوڑ کے جنت داخل ہو جائے گا فرمایا میرے مصطفیٰ نے اسلام کا فرمایا ماں کی عزت کرنے والا اپنے لیے سی جب باپ نے فوت ہو جانا زمانے جہلیت دے وچ تے بیٹے نے ماں دے نال نکاح کرتا اس زمانے جہلیت دے وچ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیری ماں تیری نخیر بن کے نہیں آئی بلکہ تیرے دین جنت قدمہ دے وچ جنت لے کے آئی اس واسطے ماں دے نال نکاح حضور نے حرام قرار دے دیا اس زمانے والے نے دسیا ہے ماں کی عزت کرو گے تے رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا اسی طرح ہر رشتے کو عزت دیتی ہے تیرے تے میرے مصطفیٰ نے زمانہ جانتا ہے کریم آقا نے ہر اس انسان کو عزت بخشی جیڑی عزت کرنے والا کوئی نہیں سی مزدور جڑے سن انہاں نے بھی کوئی عزت نہیں کرتا دیہاڑی کر لینی جب پیسے منگا جانے انہاں جواب دھکے دے کے کر دینا انہیں کہ کی ہو گیا تو کمی کام کر دیا تو کی ہو گیا جن مزدوری نہیں ملے گی ایک مزدور آیا تیرے تے میرے مصطفیٰ نے بار میں محبت نام سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم نے بلا میں ایک مزدور آیا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جو بیٹیاں دے ہاتھ تے چھالے بنے ہوئے سن حضور نے بتایا ادھر آ میری بارگاہ دے وچ آ قریب آیا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا ہے جی سونے حکم فرماؤ میرے واسطے کی حکم ہے تیرے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں کر جب آ کے مصافحہ کرتا ہے حضور دے ہاتھاں دے نال حضور کو جب ہوتا ہے زخم محسوس ہوئے نے حضور نے فرمایا ہاتھ دکھا جب ہاتھ لے کے آئے ہیں حضور نے پوچھا تھا سے چھالے کہتا سونے مزدوراں غریب مزدوری کردا وا محنت کردا وا اس بات کے ہاتھ میں چھالے بن گئے نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میں کر اپنے ہاتھ آگے کر میں محمد تیرے ہاتھاں نوں بوسہ دینا چاہنا میں محمد تیرے ہاتھاں نوں چومنا چاہنا وا رو پیا اکھاں جو سوائے نے کچھ کہندا یا رسول اللہ کون ہے جڑا غریب نے عزت دین والا ہے ساڈے تے پسینے تو لوگ نفرت کرتے نے عیسیٰ دے نوے کوئی سانو سینے نال نہیں لاتا کہتا جی دے پسینے چ بدبو آندی ہے اے غریب سونے تسا ہاتھ چوم رہے ہو میرے مصطفیٰ نے ہاتھ چوم کے فرمایا القاسم حبیب اللہ وہ محنت والا کمی نہیں ہوتا محنت والے کو گھٹیا نہ سمجھنا بلکہ القاسم حبیب اللہ میں محمد ہاتھ چوم کے دس رہا محنت والا اللہ کا یار ہوتا ہے ہمارے اللہ کا یار بن گیا ہے غلامی کی زندگی تو نجات دینے والے تیرے تے میرے مصطفیٰ دی ذات ہے میرے دوستو آؤ اس کو دیوانے دی گل سنا جڑا آیا ہے غلام بن کے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی
کتنا روتا ہوئے گا، میری جدائی دے وچ کتنا تڑپ جاؤں گے. میرے مصطفیٰ نے جو داستان سنائی ہے، حضور کی اکھاں دے وچ آنسو جاری ہوئے. علی گفتگو چل رہی سی، ادھر میرے دوست زید دا جڑا چچا سی اور لگتا جو کسے نوں ملیا اس آکھیا کیوں لب رہا ہے؟ کہندا اپنے بھتیجے نوں لب رہا، لبدا پیا وا. جدوں پیغام سنیا ہے کہندا اگر بھتیجے نوں لبدا ہے جڑیاں نشانیاں تو بیان کیتیاں ہیں، ایسا بچہ مدینے دے تاجدار دی غلامی دے وچ بھی موجود ہے. مدینے دی تاجدار، مدینے دا جڑا تاجدار ہے او دے کول موجود ہے. جا جا کے اپنے پتر نوں لایا. چچا گیا ہے دوڑدا آیا، جا کے ویکھ کے آئے، ویکھ کے کی کہندا ہے اے تے میرا بھتیجا زید لگدا ہے. دوڑیا ہے گھر کی طرف، جا کے اپنے بھائی نوں لبدا ہے. میرے دوستو باپ زید دا باپ ہر جگہ تے گھومدا پھردا نظر آ رہا ہے. ایک دوسرے نوں پوچھدا ایک کلام پڑھدا جا رہا ہے. کہندا کی ہے کہ اللہ جدوں تک سورج مشرق تو نکلدا رہے گا، مغرب وچ غروب ہوندا رہے گا، اے زید تیرا باپ تینوں لبدا رہے گا. جدوں تک تیرے باپ دی اکھ جھپکدی رہے گی، روشنی باقی ہے، تیرا باپ تینوں تلاش کرتا رہے گا. جدوں تک ساتھ جاری نے تیرا باپ تینوں لبدا رہے گا، تیری محبت وچ تینوں لبدا رہے گا. باپ ہے کسے جا کے خبر دیتی ہے اے حافظ تیرے پتر کا پتہ لگ گیا ہے جڑا سے رات کا بھریا سی. ہم کی اندازہ ہوئے گا تو پتر بھی لے آئے گا. میرے دوستو کتنی خوشی ہوئی ہوئے گی. دوڑ دوڑا گھر گیا ہے، بھی بھائی کو کہتا ہے او یار تو ویکھیا ہی نہ کہ میرا پتر ہے. کہتا ہاں بھتیجا سی میرا. کہتا ہے آ میرے نال تو آ کے لے آئیے تیرے بھتیجے کو لے کے آ جانے ہاں. میرے مصطفیٰ کریم نے غلاموں کہتا ہے کہ کر تاج زمینہ دے کاغذات بھی اٹھا لے، دولت بھی اٹھا لے، جتنی قیمت بھی مانگے گا ان ساری قیمت ادا کر کے اپنا پتر واپس لے آواں گے. اپنا پتر میں واپس لے کے آنا ہے، انہیں قیمت دینی پئی دے کے ادا کر کے واپس آ جاواں گے. میرے دوست جو گئے نے پہنچے نے مدینے دے وچ، میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پہنچے نے. کریمہ کا صحابہ دے وچ بیٹھے ہوئے ہیں. تیرے تے میرے مصطفیٰ دا چہرہ چمک رہا کہ جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے، محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے. میرے مصطفیٰ کریم نے غلام تیرے تے میرے آقا دا چہرہ چمک رہا. ربہ دا چہرہ ویکھ آئے، قریب آیا ہے کہنا سویا زید تمہارا غلام ہے. حضور فرمایا میرا غلام ہے. سویا میں دا باپ آیا دا چچا لگدا ہے. اساں اپنے پتر نوں تواڈے کول لین واسطے آئے ہاں، خریدن واسطے آئے ہاں. دسو کتنا مال لینا ہے لے لو، زمیناں لینیاں نے لے لو، لیکن ساڈا پتر سانوں واپس کر دیو. تیرے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں زید نوں بلانا وا، اگر اس آکھیا کہ تو دا باپ ہے اے او دا چچا ہے تے میں زید نوں تواڈے نال بھیج دیاں گا، کیونکہ میں محمد اشتیاں دی قیمت لگاون والا بن کے نہیں آیا، بلکہ میں تے رشتیاں نوں جوڑن والا بن کے آیا ہوں. میں کوئی رشتیاں دی قیمت نہیں لانے والا بن کے آیا، میں تے رشتیاں نوں جوڑن والا بن کے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم نے غلام حضرت زید کو بلایا گیا ہے. حضور نے فرمایا زید اے کون ہے؟ تیرا چچا ہے یا تیرا باپ ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا چچا ہے تے باپ ہے. حضرت زید کیا جی یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، میرا چچا ہے. میرے دوستو عرصہ بیت گیا سی جدو جدا ہوئے سن، جدو باپ نے پتر نوں ویکھیا ہے، پتر نے باپ نوں ویکھیا ہے. ہن رہا نہیں کہ گیا، دوڑ کے ایک دوسرے دے گلے دے نال ملے نے، رو رو کے جدو میرے دوست آنسو بہائے نے. جدو جدائی ہوئی سی تے ہن اکٹھے ہوئے نے. میرے دوستو جدو جدائی ہو جاتی ہے انسان اس سے بعد ملے، پھر انہوں پوچھنا چاہیے جڑا بچہ بچپن دے وچ جدا ہویا ہن جوانی دے وچ جدو ملیا ہے اس باپ کو پوچھ کے دیکھو کتنا پیار آیا ہے پتر دے اوتے جدو مل کے جدا ہوئے نے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا زید تیرا باپ ہے، تے تینوں لین واسطے آئے نے، جا انہاں دے نال چل جا. عرض کرتا ہے سونا اے فرماؤ حکم دے رہے ہو یا میری مرضی تے چھوڑ دے پے ہو؟ حکم دیتا ہے کہ میری مرضی تے چھوڑے آئے. اگر حکم دیتا ہے نال چلا جاواں گا، کیونکہ تیرا حکم سونے میں نہیں جٹا سکدا. یا مرضی تے چھوڑے آئے تے فیصلہ خود کراں گا. حضور نے فرمایا حکم نہیں دیندا
کو چھوڑ جا ایسا پیار دیتا ہے میرے مصطفیٰ نے غلامی نے بھی آیا ہے انسان چاہتا ہے میں غلامی جو باہر نکل جاؤں اس دورے جو ہر کوئی غلامہ کو اچھی نظر نہ لیسی دیکھنا زید رضی اللہ تعالیٰ کہنے رہے ابا جان اگر تو صاحب کو میں تمہارے لالا جمع میں نے رب دی عزت دی قسم ہے گھر بعد جب جگہ موت پہلے ہی آ جائے گی کیونکہ سونے کی جدائی نہیں برداشت کر سکتا کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بیلی سجنا باز محمد بخشا اج سنجی پئی حویلی اگر تسا کہتے ہو میں سونے تو چھوڑ کے آ جاواں میں گھر نہیں پہنچا گا میں پہلے فوٹو جاواں گا ہماں باپ دے بڑے فرض ہوندے نے میں ادا کرتا رہاں گا خرچہ بھی بھیجاں گا سارے معاملات کراں گا میرے دوست جو یہ گل کیتی ہے باپ نے جو کوئی والدانہ محبت دیکھنی ہے کہندا پتر کون ہے جڑا غلامی نو چھوڑنا پسند نہ کرے تو توانے غلامی چھوڑ دیا کہندا ہے ابا جان تسا کی جانو تانوں کی پتہ ہے جتنا پیار میں سونے محبت نے دیتا ہے اتنا پیار میں کریم آقا نے دیتا ہے سچی ماں بھی ہوتی اتنا پیار نہ دے سکتی ہے کوئی اور ہوتا اتنا پیار نہ دے سکتا میرے دوست جو یہ پیغام دیتا ہے چلے گئے نے باپ نے چچا چلے گئے نے ناظر جی لے کے گئے میرے مصطفیٰ نے صحابہ سے کھڑے ہو کے فرمایا او میرے یارو آج تو بعد زید بن حارثہ کوئی نہ کہ ہے اے زید بن محمد آکڑا ہے کیونکہ آج تو بعد حارثہ کا پتر نہیں ہے میں محمد نے کو اپنا پتر بنا لیا ہے میں محمد نے کو اپنا پتر بنایا ہے حضرت زید بن حارثہ فرما دے کہ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا پھر کے پڑھ دو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو میرے مصطفیٰ کریم نے کریم آقا نے غلام دے کا فرما کے دسیا لوگوں کو وہ ہوں گے جڑے غلامت میں ظلم کرنے والے ہوں گے میں محمد غلام میں پتر دکھا رہا یہ اس وقت آپ نے پتر بنا لیا لیکن جب اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا ما قال محمد الابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ محمد امتوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے جدو اے حضور نے ارشاد فرما دیتا مکہ دے وچوں کیوں اللہ کریم نے اے بھی گوارا نہیں اس محققین کرام نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے ہر نبی کو پتر عطا فرمایا ہر نبی کو پتر عطا فرمایا تے تیرے تے میرے مصطفیٰ کو بھی پتر عطا فرمایا اگر اللہ چاہتا کیا حضور دے جڑے بیٹے مبارک سن کیا انہوں جوانی تک زندہ نہیں رکھ سکتا لیکن مفسرین اکرام فرماتے ہیں بچپن دے وچ ہی واپس کیوں لے رہے دیتے کیوں تاکہ ان کافر تانا نہ مارن کہ اللہ کا پیارا جڑا حبیب ہے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو پتر ہی نہیں عطا کیے اللہ نے پتر بھی عطا فرمائے میں واپس اس واسطے لے رہے اللہ نے فرمایا کہ کتنے زمانے والے اعتراف نہ کردن کہ آدم کا بیٹا جڑا شیش سی اور اللہ نے نبوت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے نبوت عطا فرمائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام اللہ نے نبوت عطا فرمائی کئی انبیاء کرام جڑے چلے آئے اللہ نے انہاں دے بیٹیاں نو نبوت کا تاج عطا فرمایا کہ لوگ اے نہ کھڑ پتر دیتے اللہ نے نبوت نہ دیتی اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کے بعد حسن اس چیز کو بھی گوارا نہیں کر دے کہ
نبی دا پتر نبی ہوئے جیڑا اللہ اپنے حبیب کے پتر کو نبی نہیں بناتا کہ گوارا نہیں سمجھتا کہ میں اپنے نبی کے پتر کو جیڑا ہے انہوں نبی بناتا کہ کانا دجال کی بھی نبی بن سکتا ہے جب نبی بنانا ہی ہوتا حضور فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ انا خاتم النبی کی لا نبی کے بعد میں آخری نبی ہے میرے بعد نبی نہیں آئے گا ہاں اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہوتا اگر آ نہیں سکتا اگر بھیجنا ہوتا اے عمر اللہ تینوں نبوت عطا فرماتا کیونکہ تیرے بیچو ساری خوبیاں پائی جائیں یہ شان بیان کی آپ نے اللہ نے جو انہیں ہستیاں نے نبوت نہیں دیتی کہ کوئی کھانا دجال اور مجھے مرزا آکھے کہ میں نبی کر کے آیا کہ جھوٹا تضاد ہو سکتا ہے کیونکہ میرے نبی آخری نبی نے حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کوئی آخری جھوٹا تے تضاد ہو سکتا ہے اللہ نے نبی آخری بنانا سیتے بنا دیتا تو کون نے آمینہ نے دار کی ذات میرے تے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے جس کو اللہ کریم نے آخری نبوت عطا فرما کے مبعوث فرمایا کہ زمانے والے کو یہی سبق دیتا ہے اور وہ میرے نبی کو بعد کے آخری نبی نہیں آ سکتا بس آخری نبی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے فرمایا جس نے کسی اور پہ ایمان رکھیا جڑا آکھے کہ میں نبی ہاں جو منن والا فرمایا یہ سارے دارا اسلام تو خارج ہو جاتے ہیں یہ مرتد ہو جاتے ہیں اور میں ایک کافر تو بھی بدتر ہو جاتے ہیں اس واسطے ہمیشہ انسان کو اپنا ایمان پختہ رکھنا چاہیے کہ آخری نبی کون تھے تیرے تے میرے مصطفیٰ کی ذات